غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا ناظرین سامعین، فائدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ 2 عشروں کو گزار کر اب آخری عشرے کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ و عم والہ سے دعا ہے کہ مولا کائنات ہم سبھی کو یہ رمضان المقدس کے آخری ایام میں اپنی عبادات پر جو اس سے پہلے کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں ان سے توبہ کر کے اور سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینہ میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ فرمایا ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، تمہارا چارہ نہیں، اور 2 ایسی ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو 2 وہ چیزیں کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہمارا چارہ نہیں۔ فرمایا ایک ہے جنت کا طلب کرنا۔ کون شخص ہے ایسا کہ جو جنت کا طلبگار نہ ہو، جسے جنت نہ چاہیے ہو؟ تو حضور نے فرمایا مہینہ رمضان میں جنت کا کثرت سے طلب کیا جائے۔ اور دوسری چیز جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، چارہ نہیں، حضور نے فرمایا اس مہینہ رمضان میں جہنم سے پناہ مانگو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اگر اس سے پہلے ایسا نہ کر سکے تو رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں کثرت کے ساتھ جنت کا طلب کرنے کا معمول بنائیں، اپنی دعاؤں میں جہنم سے پناہ مانگنے کا معمول بنا لیں۔ اور حضور نے فرمایا 2 چیزیں جو تمہارے رب کو بڑی پسند ہیں، فرمایا ان میں سے ایک کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ رب کو بڑا پسند ہے۔ اور حضور نے فرمایا رمضان کے مہینہ میں اس کی کثرت کرو۔ اور دوسری چیز جو رب کو بڑی پیاری ہے، حضور نے فرمایا استغفار۔ تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس ماہ مقدس کے آخری عشرہ میں کثرت کے ساتھ جنت کا طلبگار بنائے، کثرت کے ساتھ جنت کو طلب کرتے رہیں، جہنم سے پناہ مانگتے رہیں، اور کلمہ طیبہ کے ورد کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی کثرت کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا، تمام مسلمانوں کا، عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔